بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 کے ساتھ 18 رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کریم کے حضور یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، پارہ نمبر 18 کی سب سے پہلی سورت سورہ مؤمنون ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ 118 آیات اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ اس میں شروع میں 9 آیات ایسی ہیں جن میں انتہائی اہم قسم کی عادات اور خصائل اور ارشاد ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے لوگ فلاح پا گئے۔ تو سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، اس کے بعد نماز کے خشوع کے متعلق ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زنا سے، برائی سے اور فحش قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، امانت کو پورا کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی نشانیاں تھیں اور علامتیں تھیں ایمان والوں کی، جن کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد قدرت الہیہ کے وہ مخصوص شاندار مناظر کو اور قدرت الہیہ کے مظاہر کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے کی کچھ جزیات کو بیان فرمایا۔ دونوں بھائی تھے، دونوں اللہ کے نبی تھے اور دونوں بنی اسرائیل کے جو ہے نا وہ ظلم اور ستم اور جبر اور تشدد کا جو ان کے اوپر ایک دور تھا، اس کے ختم ہونے کا سبب بنے ہیں، ان کے قصہ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اگلی سورت مبارکہ سورہ نور ہے، مدنی سورت ہے، 64 آیات ہیں اس کے، 9 اس کے رکوع ہیں۔ مردوں کے لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے سورہ مائدہ میں احکامات زیادہ ہیں، عورتوں کے لیے سورہ نور میں احکامات زیادہ ہیں، اسی لیے اس سورہ نور کو سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم بیان ہوا، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں احکامات ہیں، اعمال ہیں اور پھر ان کے اوپر ہونے والی جزا یا سزا ہے، اس کے متعلق ہے۔ تو زنا کا حکم کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے، اور ایسے ہی حد قذف، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی مرد نے کسی عورت پہ تہمت لگا دی، کسی عورت نے کسی مرد کے اوپر تہمت لگا دی، یعنی زنا کی تہمت لگائی کہ فلاں نے زنا کیا ہے یا ایسا کیا اور وہ ایسا نہیں تھا، تو یہ حد قذف ہوتی ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد لعان کا حکم ہے۔ لعان کا حکم یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے متعلق کہتا ہے کہ خدا نخواستہ اس نے کوئی ایسا ناجائز یا غلط فعل کیا ہے یا زنا کی مرتکب ہوئی ہے، یا بیوی اپنے خاوند کے اوپر، تو پھر یہ لعان کریں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، مخصوص طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان دونوں میں جدائی کر دی جائے گی جب وہ دونوں لعان کے پورے طریقے پر اتریں گے۔ تو اس کے بعد اس صورت میں مشہور واقعہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، واقعہ افک جو مشہور واقعہ ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان کے اوپر منافقین نے دشمن درازی کی اور پھر الزام لگائے اور پھر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے انگلی اٹھائی۔ تو اس کے متعلق وہ والا قصہ 10 آیات ہیں قرآن کریم میں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے متعلق فرما دیا کہ میں فخر کرتی ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ کریم نے پورا ایک رکوع میری برات میں، میری گواہی میں، میری صفائی میں، میری طہارت میں، میری پاک دامنی میں، میری عفت کے اوپر اللہ کریم نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے، وہ یہی مشہور جگہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، چونکہ مدنی صورت ہے، ارشاد فرمایا گھر میں آپ جب بھی داخل ہوں تو سلام کر کے گھر میں جایا کریں، اجازت لیں، گھر میں داخل ہوں اجازت لیں اور سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ عام طور پہ جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، نوکر ہیں، نوکرانی ہیں، اس وقت میں خادم لوگ ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھیں، یا ایسے ہی جو بچے اب سمجھدار ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں جب وہ آئیں
یا ویسے بھی کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے اجازت لینی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اجازت ملے، سلام کا جواب ملے تو گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر مردوں کے متعلق ارشاد فرمایا مرد اپنی نظریں جھکا لیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایسے ہی ایمان والی خواتین بھی اپنی نظروں اور جسم کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد پھر نکاح کو آسان کرنے کے متعلق بیان فرمایا کہ نکاح جتنا آپ آسان کریں گے زنا اتنا مشکل ہوگا، جتنا آپ نکاح کو مشکل کریں گے اتنا زنا آسان ہوتا چلا جائے گا، کہ نکاح کرنا مشکل ترین کام ہے، خرچہ بہت ہے، لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ بہت سارا خرچ ہوتا ہے، جبکہ زنا پہ کوئی اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، تو انسان ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کیجئے، جب نکاح آسان ہوگا تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ربانی ہے توحید کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہونے کے متعلق، وحدہ لا شریک ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ وعدہ خلافت ہے، خلافت ہم آپ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی خلافت عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ اور اس کے بعد پھر اجتماعی زندگی مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں کی زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی نہیں ہے، اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، کام کرنے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، تو ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور قیلولے کے وقت میں، خاص طور پہ دوپہر کو اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد، ان اوقات میں یہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کے سلام کر کے دوسرے کمرے میں بھی جانا ہو، یعنی یہ احکامات بتائے جا رہے ہیں گھر کے اندر کے، کہ ظاہر ہے مرد عورت میاں بیوی اپنے کمرے میں ہیں تو ان کے کام کرنے والی ہے یا کام کرنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یا اپنی اولاد بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو قیلولے کے وقت میں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کمرے میں یہ جائیں نہیں، جائیں تو یہ دروازہ دستک دے کے اجازت لے کے ان کو جانا چاہیے۔ نماز فجر سے پہلے، قیلولے کے وقت میں اور عشاء کے بعد، ان 3 اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ ایسے ہی بالغ بچے بھی جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں۔ ہاں، اگر کوئی خاتون اتنی بوڑھی ہیں کہ وہ بہت ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو وہ اگر ان کا آنا جانا اگر بغیر اجازت ہو بھی جائے تو، یا ان کے پاس بغیر اجازت ہو بھی جائے تو مضائقہ نہیں ہے، ایسے ہی گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے۔ مجلس سے جب تک اجازت نہ لے لیں نہ اٹھیں، مجلس سے اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اجازت لیں۔ مجالس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ مجلس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سلام کریں، اجازت لیں، اور مجلس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ سلام کریں اور اجازت لیں، پھر آپ مجلس سے نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا پارہ نمبر 18 اور اس کا مختصر سا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملیں گے اگلی نشست میں قرآن پاک کے اگلے پارے کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔